السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقہ تفسیر میں ہمارے سامنے سورہ الانفال کی 36 سے 40 نمبر تک کی آیتیں ہیں. آئیے ہم ان کا مختصر معنی، مفہوم، ترجمہ، خلاصہ اور تفسیر جانتے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جہنم يحشرون. بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں. سو یہ لوگ اپنے مالوں کو خرچ تو کر ہی رہے ہیں، مگر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. میرے بھائیوں، جب قریش مکہ کو بدر میں شکست ہوئی اور ان کے شکست خوردہ اصحاب مکہ واپس گئے، ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر وہاں پہنچ چکے تھے. تو کچھ لوگ جن کے باپ، بیٹے یا بھائی جنگ بدر میں مارے گئے تھے، ابو سفیان اور جن کا اس تجارتی سامان میں حصہ تھا، ان کے پاس گئے اور ان سے استدعا کی کہ وہ اس مال کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کریں. مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے اس طرح سے جا کر کے ان سے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے، تو تم یہ مال مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرو. اس لیے ان سے انتقامی جنگ ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑا سخت نقصان پہنچایا ہے. تو اس مال کو تم مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کرو، اور یہ جان لو کہ ان سے انتقام لینا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں یا اسی قسم کا کردار اپنانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کر لیں، لیکن ان کے حصے میں سوائے حسرت اور مغلوبیت کے کچھ نہیں آئے گا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ لوگ اپنے مال کو تو خرچ کر ہی رہے ہیں، کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے لوگ، اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 میں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گناہگاروں آج الگ ہو جاؤ. تو یہ علیحدگی جو ہے یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت و اہل شقاوت سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں
اور نیک لوگوں سے اور مجرموں یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے گنہگارو آج الگ ہو جاؤ، یعنی کن لوگوں سے الگ ہو جاؤ؟ نیک لوگوں سے۔ جب وہ لوگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مجرموں یعنی کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے اور لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے یعنی کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کرتے۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی ہوں گے کہ کفار کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وہ تم سے لڑیں گے اور ہم انہیں ان کے مال بھی لڑائی پر خرچ کرنے کی قدرت دیں گے تاکہ خبیث طیب سے ممتاز ہو جائے، پھر وہ خبیث کو ایک دوسرے سے ملا دے گا، یعنی سب کو جمع کر دے گا، جیسا کہ امام ابن کثیر نے اس کی توجیہ اس آیت کے ضمن میں پیش کی ہے، وہاں پر اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین، کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ باز آ جانے کا مطلب مسلمان ہونا ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ جس نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا، یعنی جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا، اس سے اس کے ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کتاب استتابۃ المرتدین اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب هل یؤخذ باعمال الجاہلیہ هل یؤخذ باعمال الجاہلیہ، ان ابواب میں بخاری اور مسلم میں ہم یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنایا اس سے اس کے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی، ان گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام لا کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب عملوں کا مواخذہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین، کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چکے ہیں معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر و عناد پر قائم رہے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کے مورد بن کر رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدے کا نہ رہے، عقیدے کا فساد ان میں نہ رہے، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے تم اس حد تک قتال کرو، لڑائی کرو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے۔ فتنہ سے مراد میرے بھائیوں شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، اس وقت تک لڑو جب تک کہ فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اللہ کی توحید کا فریرہ چار دانگ عالم میں لہرا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اگر یہ باز آ جائیں تو، یعنی تمہارے لیے ان کا ظاہری اسلام ہی کافی ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کیونکہ اس کو ظاہر و باطن ہر چیز کا علم ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر روگردانی کریں یعنی اسلام قبول نہ کریں اور اپنے کفر اور تمہاری مخالفت میں مصر رہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالی تمہارا کارساز ہے، یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اور تمہارا حامی و محافظ ہے۔ وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے، پس کامیاب بھی وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار رب ذوالجلال ہو۔ تو میرے بھائیو، آج کے اس حلقے میں ہم نے الحمدللہ سورہ الانفال کی 36 سے 40 نمبر تک کی آیتوں کا مختصر معنی، مفہوم، خلاصہ، ترجمہ و تفسیر جان لیا۔ اس طرح سے آج ہم نے 9 پاروں کے جو ہے تفسیر کا سلسلہ ختم کر لیا۔ 9 پارے ہمارے آج مکمل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین باقی جو پارے بچے ہوئے ہیں ان کو بھی پڑھنے اور ان کو بھی سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرا۔